السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اس ڈرامے کے سب سے زیادہ زیر بحث اور دل دہلا دینے والے ٹریک کی، جہاں ربیہ، مدثر اور توسم کے کرداروں نے ناظرین کو جذباتی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا ایک اہم سوال، کیا واقعی ربیہ قصوروار ہے؟ میری رائے میں بالکل بھی نہیں۔ ربیہ نے کبھی توسم کو جھوٹی امید نہیں دلائی، نہ محبت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا۔ اس نے اپنی زندگی کے فیصلے صاف گوئی کے ساتھ کیے، اور ان لوگوں کا دماغ واقعی سمجھ سے باہر ہے جو آج بھی ربیہ کو ہی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں۔ ربیہ نے تو مدثر سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ شادی جلدی کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا حالات ہیں۔ اس نے کبھی توسم کو امید نہیں دلائی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ اس سے محبت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اسے دھوکہ دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے یک طرفہ طور پر کسی کے پیچھے پڑ جائے، اسے ہراساں کرے، اس کی زندگی اجیرن بنا دے، تو اس کے ذمہ دار آخر ربیہ کیسے ہوگی؟ ہر قربانی صرف عورت ہی کیوں دے؟ کیا وہ شادی نہ کرے؟ کیا وہ اپنی خوشیاں، خواب اور مستقبل قربان کر دے؟ کیا وہ ساری زندگی سزا بھگتے صرف اس لیے کہ کسی مرد نے اس کی نہ قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ ربیہ کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، کسی اچھے انسان کے ساتھ شادی کرے، سکون سے جیے۔ قصور اس کا نہیں جس نے انکار کیا، قصور صرف اس کا ہے جس نے انکار کے بعد بھی کسی کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی۔ اور سچ کہو تو اگر کسی طرح بانو کو بھی کہانی سے نکال دیا جائے تو سربلند اور ربیہ کی جوڑی کمال لگتی ہے۔ دونوں کرداروں کے درمیان جو خلوص، درد اور سمجھداری دکھائی گئی ہے وہ دل کو چھو لیتی ہے۔ شروع میں میرے ذہن میں بھی آیا کہ ربیہ تو عدت میں ہے، مگر اس بیچاری کی ذہنی حالت اور پاگل پن دیکھ کر اس کی کیئر کرنا اچھا لگا۔ آپ خود سوچیں، کسی کو جنت سے نکال کر اچانک جہنم میں دھکیل دیا جائے تو ذہنی حالت کیسی ہوگی؟ اور ہماری پیاری سجل نے تو اس ڈرامے میں جادو کر دیا ہے۔ اتنی باریک اداکاری، اتنی حقیقی جذبات اور اتنی خوبصورتی ایک ساتھ بہت کم اداکاروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے نزدیک میں موجودہ انڈسٹری میں سجل جیسی باصلاحیت اور حسین اداکارہ کوئی نہیں۔ وہ صرف کردار ادا نہیں کرتی بلکہ کردار کو جیتی ہیں۔ ربیہ کے درد، خوف، بے بسی اور عزت نفس کو جس طرح اس نے پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سجل نے اداکاری نہیں بلکہ ربیہ بن کر دکھایا ہے، اور اس واقعے پر جتنی پرفارمنس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور ایک بات جو بہت سے لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ مدثر ٹینک میں کیوں نہیں چھپا، میرے ذہن میں بھی آیا۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کو مدثر کے لیے دکھ ہوا، ہم سب چاہتے تھے کہ وہ بچ جاتا، لیکن شاید کہانی کی منطق یہی تھی کہ اگر وہ ٹینک میں چھپ بھی جاتا تو توسم جیسے وحشی نے پورا گھر، ہر کونا، ہر جگہ کھنگالنی تھی۔ ایسے لوگ اپنی ضد میں ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مدثر کا کردار ایک بہادر اور باوقار انسان کا تھا۔ ایسے لوگ دوسروں کو بچانے کے لیے خود خطرے کا سامنا کرتے ہیں۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے چھپ جانا ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مدثر کہاں چھپتا، اصل سوال یہ ہے کہ توسم جیسے لوگوں کو روکنے والا کون تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر سوال مظلوم سے کیے جاتے ہیں جبکہ مجرم کے رویے پر بات کم ہوتی ہے۔ ہم ایسے مردوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو کسی عورت کی مرضی کے بغیر اس کے پیچھے پڑ جائیں، انکار کو قبول نہ کریں، اسے ہراساں کریں یا اپنی ضد کو محبت کا نام دے دیں۔ محبت عزت، رضامندی اور احترام کا نام ہے، جبر، تعقب اور خوف کا نہیں۔ بہت سی لڑکیوں کو پوسٹ دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی جیسے اف کیا پیار کر رہا ہے، یہی ہونا چاہیے عاشق، مطلب شرم بھی نہیں آتی؟ ایسی سوچ رکھنے والوں کو کاش ان کو ایسے ہی ملے، تب پتہ چلے یہ عشق نہیں، یہ ہوس ہے، ضد ہے، ایگو ہے۔ جب تک ہم ایسے رویوں کو رومانوی بنا کر پیش کرتے رہیں گے تب تک بہت سی ربیائیں اور بہت سے مدثر اسی طرح ظلم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ اور اگر اداکاری کی بات کی جائے تو سجل علی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی بہترین اداکاروں میں سے ایک ہے۔ ربیہ کی ہر جذبات کو انہوں نے اتنی حقیقت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ کئی مناظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اداکاری نہیں کر رہی بلکہ حقیقت میں یہ سب جھیل رہی ہوں۔ اب آنے والے ایک ساتھ میں کیا ہوگا؟ کیا ربیہ اپنی زندگی دوبارہ سنوار پائے گی؟ کیا توسم کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی؟ اور کیا کہانی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔